أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولانا سید ابو العلا مودودی ہمارے زمانے کے ایک بے بدل عالم دین تھے۔ وہ مجدد عہد بھی تھے، مفسر بھی ہیں اور داعی حق بھی ہیں۔ مولانا خدا ان کو غریق رحمت کرے، بہت ہی عظیم ہستی تھے۔ ان کا پیغام یہ تھا کہ قرآن پاک کی دعوت کو لے کر کے دنیا میں ہر جگہ پہنچا دیا جائے۔ وہ کامل مومن تھے، بغیر ان کے اندر اس سلسلے میں کوئی کسر نہیں تھی اور کوئی کمی نہیں تھی۔ اسلام نہ صرف نان مسلمس کو سکھاتے تھے بلکہ مسلمانوں کو بھی بتاتے تھے کہ بھئی اسلام ہے کیا چیز۔ ان کو میں یہ کہوں گا کہ ویژنری تھے، ان کے ذہن میں ایک بڑا صاف نقشہ موجود تھا اور جس نقشے کو انہوں نے دیکھا تھا اس پر انہیں پورا اعتماد تھا۔ وہ عالم دین تھے اور اپنے مسلک کے وہ ایک لحاظ سے معتبر تھے، اسے ڈیفر تو نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ آبرو دین محمد کی بڑھانے والے۔ مولانا مودودی وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے 20ویں صدی کی اسلامی فکر پر سب سے گہرے اثرات مرتب کیے۔ انہوں نے امام غزالی، ابن تیمیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ کے فکری اور علمی کام کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے فکر اسلامی کی تشکیل نو کی، امت کے زوال کے اسباب کی نشاندہی کی اور اصلاح کے لیے عملی جد و جہد کا آغاز کیا۔ میں 3 رجب 1321 ہجری یعنی 25 ستمبر 1903 کو اورنگ آباد میں پیدا ہوا۔ میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جس میں 1300 برس تک سلسلہ ارشاد و ہدایت اور فقر و درویشی جاری رہا ہے۔ حضرت ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد کرامی میں سے حضرت سید نظام الدین مودودی ثانی قدس اللہ سر العزیز اسی اوائل صدی 9 صدی ہجری پہ چش شریف سے بر صغیر تشریف لے آیا اور حضرت ابو العلا مودودی کے اجداد کرامی قصبے کرنال میں اور اورنگ آباد میں آباد ہوا اور جتنی سلاطین گزری اور جتنی بزرگان دین گزری انہوں سے ہاتھ چوما اور احترام کی۔ دہلی وہ شہر ہے جہاں مولانا سید ابو العلا مودودی کے والد محترم سید احمد حسن 1855 میں پیدا ہوئے۔ آپ کا انتقال 1920 میں ہوا۔ رقیہ بیگم مولانا سید عبد العلا مودودی کی والدہ ماجدہ تھیں۔ آپ نے 1958 میں وفات پائی۔ میرا بچپن ریاست حیدرآباد کے مشہور شہر اورنگ آباد دکن میں گزرا۔ آپ نے 9 سال کی عمر تک گھر پر پڑھا اور اس زمانے میں صرف و نحو، عربی ادب اور فقہ کی متعدد کتابیں پڑھ لیں۔ آپ کو 11 برس کی عمر میں ہائی اسکول کے 8ویں جماعت میں داخل کیا گیا۔ اسکول ہی میں مجھ کو پہلی مرتبہ مضامین لکھنے اور تقریری مباحثوں میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ اس سے مجھ کو احساس ہوا کہ مجھ میں زبان اور قلم سے کام لینے کی کچھ صلاحیت ہے۔ 1916 میں صرف 13 برس کی عمر میں میں نے مولوی یعنی میٹرک کا امتحان دیا۔ مولانا مودودی کو بچپن ہی سے لکھنے کا شوق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ابتدا ہی سے ان کی راہبر و رہنما ہے۔ 1915 عیسوی میں صرف 12 برس کی عمر میں وہ سیرت پاک لکھنے کا آغاز کر دیتی ہیں۔ یہ ان کے قلم سے تحریر کردہ دستیاب پہلا تحقیقی اور تخلیقی کام ہے۔ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک۔ مولانا مودودی نے صرف 15 برس کی عمر میں باقاعدہ صحافت کا آغاز کیا۔ 1918 سے 1928 تک کا زمانہ مولانا مودودی کی فکر کی تشکیل کا دور ہے۔ حیدرآباد دکن میں مولانا کی پہچان 2 لفظوں سے تھی: صالح نوجوان۔ ینگ تھے لیکن جو ان کی
باتیں تھیں، جو ان کا گفتگو کے انداز تھے، وہ سب کچھ اس بات پہ دلالت کرتے تھے کہ وہ حقیقت میں صالح ہیں۔ جمعیت العلماء ہند جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ جمعیت کو اپنے 7 روزہ ترجمان مسلم کے لیے ایک متحرک اور فعال شخصیت کی ضرورت ہے۔ علماء کرام کی نظر انتخاب 18 سالہ نوجوان مولانا مودودی پر آ کر ٹھہر جاتی ہے۔ مسلم کی اشاعت کا آغاز 1 نومبر 1921 سے ہوتا ہے۔ مولانا مودودی 26 جولائی 1922 سے اس کی آخری اشاعت 8 اپریل 1923 تک مدیر کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ مولانا مودودی الجمعیت کے دوسرے ایڈیٹر کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ آپ 14 جون 1925 سے 15 مئی 1928 تک تقریباً 3 برس اس کی ادارت کرتے ہیں۔ الجمعیت کی ادارت سے کنارہ کشی کا بنیادی سبب جمعیت العلماء ہند کا کانگریس سے اشتراک ہے، کیونکہ آپ متحدہ ہندوستانی قومیت کو اسلامی روح کے منافی سمجھتے ہیں۔ 1926 میں ہندوستان میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہندو مسلم فسادات کی آگ بھڑکا دی۔ جب ہندوستان کے اندر شدی تحریک کے بانی کو قتل کیا گیا اور اس پر سارے کانگریسی اور گاہ کرنے سے ہندو تل ملا اٹھے، اور خود مہاتما گاندھی نے یہ کہا کہ اسلام کا پہلے بھی تلوار ایک فیصلہ کن عنصر رہا ہے اور آج بھی تلوار اس کا فیصلہ کن ایک عنصر ہے، اور یہ ایک خون ریزی کا مذہب ہے۔ اس طرح تیر و نشتر سے مسلمانوں کے دل زخمی ہو گئے، اور اس وقت کے وہ شعلہ بیان مقرر مولانا محمد علی جوہر نے جامع مسجد دہلی میں کھڑے ہو کر کہا، کاش کوئی ایسا صاحب قلم ہوتا جو ہندوؤں کے اس تیر و نشتر کا جواب دے دیتا تاکہ ان کا منہ اور ان کا قلم بند ہو جائے۔ نوجوان مولانا مودودی بھی جامع مسجد دہلی کے اس اجتماع میں موجود تھے۔ انہوں نے اس پروپیگنڈے کا پردہ چاک کرنے کا فیصلہ کیا۔ 23 سالہ نوجوان مولانا مودودی 1927 میں الجمعیت میں سلسلہ وار مضامین لکھتے ہیں اور دنیا کو اصل حقائق بتاتے ہیں۔ 1930 میں الجمعیت میں شائع ہونے والے مضامین الجہاد فی الاسلام کے عنوان سے کتاب کی زینت بنتے ہیں۔ اسے مولانا مودودی کا ایک عظیم کارنامہ قرار دیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، اسلام کے نظریے جہاد اور اس کے قانون صلح و جنگ پر یہ ایک بہترین کتاب ہے، اور میں ہر ذی علم آدمی کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اس کا مطالعہ کرے۔ سید شریف الدین پیرزادہ لکھتے ہیں، اسلام پر تشدد پسندی کے الزام کا مولانا مودودی نے جس ایمانی جرت اور تقابلی اور تجزیاتی مطالعے کے ذریعے الجہاد فی الاسلام کی صورت میں جواب دیا ہے، ان کا یہ استدلال آج کی صورتحال میں بھی پوری طرح متعلق، مؤثر اور قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں نے خود 1946 سے مولانا کی بعض تصانیف سے استفادہ کیا۔ اس میں الجہاد فی الاسلام خاص طور پر قابل ذکر کتاب ہے۔ ایک فقہی علمی موضوع کو بڑے ہی عام فہم انداز میں سلیس طریقے سے پیش کیا۔ اس کتاب نے سب سے زیادہ فائدہ خود مجھے پہنچایا۔ میں نے جب اس کتاب کو لکھنے کا ارادہ کیا تھا تو میرے اندر دینی حمیت سے زیادہ قومی حمیت کا جذبہ کام کر رہا تھا، لیکن تالیف و تحقیق کے دوران میں جب مجھے ایک ترتیب کے ساتھ اسلام کے اساسی نظریات اور اس کے تفصیلی احکامات کا غور سے مطالعہ کرنے کا موقع ملا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھ میں نہ صرف نظام شریعت کا فہم اور اس کی حقانیت کا غیر متزلزل یقین ابھر آیا، بلکہ اس نظام کے احیاء کا ولولہ بھی مجھ میں پیدا ہو گیا۔ 1928 سے 1932 تک کا زمانہ مولانا مودودی کی زندگی کا دوسرا اہم دور ہے۔ اسے ایک محقق اور مفکر کی دریافت کا دور کہا جا سکتا ہے۔ اس دور میں وہ اسلام کے سرچشموں سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں، فکر کو سمندر بناتے ہیں۔ مطالعے، غور و فکر اور صحافتی تجربے کے بعد وہ تصنیف و تالیف کے وسیع میدان میں قدم رکھتے ہیں۔ دسمبر 1928 میں وہ حیدرآباد پہنچتے ہیں۔ اس دور میں آپ نے یہ اہم کتابیں تحریر کی۔ دولت آصفیہ اور حکومت برطانیہ 1928 میں تحریر کی، سلاجقہ
یہ 1929 میں لکھی گئی دکن کی سیاسی تاریخ، یہ 1930 میں لکھی گئی اسفار اربعہ دینیات، یہ 1932 میں لکھی گئی لیکن 1937 میں پہلی بار شائع ہوئی۔ اس کتاب کا شمار آپ کی شاہکار تصانیف میں کیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے سلسلے میں ایک اہم تصنیف ہے۔ مولانا مودودی کی کتاب دینیات کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ اس میں اسلام کا تعارف جس طرح عقلی انداز میں کرایا گیا ہے اور جامع تعارف ہے، اس طرح کا تعارف آپ کسی اور کتاب میں نہیں پائیں گے۔ حالانکہ بظاہر وہ کتاب نصاب کے طور پر لکھی گئی ہے، آپ کے علم میں ہوگی یہ بات کہ وہ کسی زمانے میں نصاب میں بھی شامل رہی ہے حیدرآباد دکن کے، لیکن دراصل وہ اسلام کے تعارف کا بڑا ذریعہ ہے۔ یہ کتاب آپ نے صرف 15 دن میں تحریر کی، اسے پوری دنیا میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کتاب کے تقریباً 40 زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ مولانا مودودی کی حیات کا تیسرا دور 1932 سے 1941 تک کے زمانے پر محیط ہے۔ یہ نظریات میں پختگی اور عمل کی جانب پیش رفت کا دور ہے۔ ترجمان القرآن صرف ایک رسالہ نہیں، یہ ایک تحریک ہے۔ 1933 میں حیدرآباد دکن میں آپ اس کی ادارت سنبھالتے ہیں۔ آپ کا ہدف ہے قرآن کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے یہاں جس چیز کا امتحان ہم سے لیا جا رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم صنعتیں اور تجارتیں اور کھیتیاں اور سلطنتیں چلانے میں کیا کمالات دکھاتے ہیں اور عمارتیں اور سڑکیں کیسی اچھی بناتے ہیں اور ایک شاندار تمدن پیدا کرنے میں کتنی کامیابی حاصل کرتے ہیں، بلکہ سارا امتحان صرف اس امر کا ہے کہ ہم خدا کی دی ہوئی امانتوں میں خدا کی خلافت کا حق ادا کرنے کی کتنی قابلیت رکھتے ہیں، باغی اور خود مختار بن کر رہتے ہیں یا مطیع اور فرما بردار بن کر۔ 1937 میں محمودہ بیگم آپ کی شریک حیات بنی۔ ان کا تعلق دہلی کے بخاری سید خاندان سے تھا۔ ان کی پرورش بڑے ناز و نعام میں ہوئی، لیکن آئندہ آزمائشیں ان کی منتظر تھیں۔ مولانا مودودی اور محمودہ بیگم کا ساتھ پوری زندگی رہتا ہے۔ وہ مولانا کے بارے میں کہتی ہیں، مودودی صاحب ایک معمولی انسان ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معرفت دی ہے، اس کی بنا پر میں اگر یہ کہوں کہ ان کا عمل قرآن کے مطابق ہے تو شاید مبالغہ نہ ہوگا۔ 1937 کے اواخر میں لاہور میں علامہ اقبال سے 2-3 ملاقاتوں میں ایسا محسوس ہوا جیسے میری ان کی بہت پرانی واقفیت ہے اور ہم ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ میرے اور ان کے درمیان یہ بات طے ہو گئی کہ میں پنجاب منتقل ہو جاؤں اور پٹھان کوٹ کے قریب وقف کی عمارات میں دینی تربیت اور تحقیقات کے لیے ایک ادارہ قائم کروں۔ ہم نے ادارے کا نام بالاتفاق دارالاسلام تجویز کیا۔ حضرت علامہ اقبال کی یہ ہمیشہ خواہش تھی کہ ہندوستان بھر کے جتنے بھی علماء حضرات ہیں انہیں کم از کم لاہور میں اکٹھا کیا جائے، اور اس ضمن میں مولانا مودودی کو بھی بلوایا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چودھری نیاز جو پٹھان کوٹ کے ایک زمیندار تھے اور جنہوں نے ایک مرکز اسلامی بنایا تھا، اس کے لیے علامہ کی خواہش تھی کہ مولانا مودودی یہاں تشریف لائیں اور اس سلسلے میں اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کریں۔ مولانا مودودی حیدرآباد دکن کی تمام آسائشیں چھوڑ کر ایک غیر آباد خطے کا رخ کرتے ہیں۔ وہ 18 مارچ 1938 کو دارالاسلام پہنچتے ہیں۔ 19 مئی 1938 کو نواب بہادر یار جنگ نے مولانا مودودی کو اپنے خط میں لکھا، شوال کے پرچے میں آپ نے دارالاسلام کا جو نقشہ کھینچا ہے اس نے اشتیاق دید کو بڑھا دیا ہے۔ خدا کرے کہ کسی روز آؤں اور وہاں کے بندگان حق پرست کو دیکھوں اور استفادہ کروں۔ مولانا مودودی کو باعمل ساتھیوں کی تلاش ہے۔ وہ مارچ 1939 کے ترجمان القرآن میں تحریر کرتے ہیں، میں 6 سال سے اپنے جسم کی ساری طاقتیں اپنا نصب العین حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہوں، مگر بدقسمتی سے اکیلا اور نہتہ ہوں۔ میں موجودہ زندگی کی پوری عمارت کو توڑ ڈالنا چاہتا ہوں اور اس کی جگہ خالص اسلامی اصولوں پر دوسری عمارت بنانے کا خواہاں ہوں۔
उस ज़माने में मौलाना मौदूदी गांव-गांव आवाम से खिताब करके इस्लाम की दावत उन तक पहुंचाती हैं। उनकी तकारीर के बुनियादी मौज़ूआत इस्लाम, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और जिहाद हैं। सोचना, पढ़ना और लिखना, यही मौलाना मौदूदी की जिंदगी थी। ये वो जमाना था जब पूरी दुनिया पर दूसरी जंग अजीम के बादल गहरे होते जा रहे थे और बिल आखिर मगरबी साम्राज्य ने जंग का आगाज कर दिया। इस दौरे इब्तिला में भी मौलाना मौदूदी ने अपना इल्मी और तसनीफी सफर जारी रखा। इस दौर में उनकी ये अहम किताबें शाया हुईं। मुसलमान और मौजूदा सियासी कशमकश 1938 में शाया हुई। तनकीहात ये 1939 में लिखी गई। खुतबात ये 1940 की तसनीफ है। ये इस्लाम की बुनियादी तालीमात पर आपकी आम फहम तकारीर का मजमुआ है। तजदीद व अहयाए दीन 1941 में शाया हुई। पर्दा मौलाना साहब की रहनुमाई हमारी करती है कि उसका जो है तारीखी पस मंज़र क्या था और ये किस तरह से माशरे के अंदर एक सालहियत पैदा करने वाला है, और अगर इसको हम छोड़ते हैं तो किस तरह से वो माशरे में इंतशार और अनारकी और बेरारवी पैदा करने का बायस बनता है, और किस तरह से ये अक़दार हैं जिनकी हिफाजत करके ही हम तरक्की कर सकते हैं। मौलाना मौदूदी 1939-40 में तकरीबन एक बरस इस्लामिया कॉलेज लाहौर में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ एजाज़ी तौर पर अंजाम देती हैं। जनूबी एशिया के मारूफ इदारे मौलाना मौदूदी को लेक्चर के लिए मदऊ करते हैं। वो हर मजमे में सैकड़ों दिलों को मुसख्खर करते हैं। तमाम जिन ममालिक में मैं गया हूँ, मुस्लिम ममालिक में, तो हर जगह पे मौलाना का एहतराम और उनकी अफकार से इस्तिफ़ादा मौजूद है। उनकी तमाम तहरीरों का, उनकी तसनीफ़ात और तालीफ़ात के तराजिम मुख्तलिफ़ ज़बानों के अंदर मौजूद हैं, और उससे हमारे नौजवान लोग, हमारे मुसलमान मुआशरों के लोग उससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। मौलाना मौदूदी का कामिल ईमान है, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। उन्होंने रिसालों, किताबों और खुतबात के जरिए इस्लाम के पैगाम को आम किया। वो साले जहनों की मदद से एक इनकलाब लाने के कोशां थे। 25 अगस्त 1941 को लाहौर में तर्जुमानुल कुरान के दफ्तर में एक नई सुबह तुलू होती है। 75 अफराद इनकलाब का बीड़ा उठाते हैं। जमात इस्लामी कायम होती है। मौलाना मौदूदी उसके पहले अमीर मुंतखब किए जाते हैं। मुझे इस पर बहुत खुशी है कि पूरे बर्र सगीर में, श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बर्मा हो, जहाँ भी तारीख इस्लामी है, मौलाना मौदूदी के सिखलाए हुए तंजीम मौजूद है। इस तंजीम ने हमारे अंदर एक जहती पैदा कर दी है। इतना ज़बरदस्त काम हुआ है ये। मुसलमानों में तंजीमी का तो कमी है। लोग तंजीम की गिरफ्त में आना नहीं चाहता, आज़ाद रहना चाहता है। जमात इस्लामी एक ऐसी तहरीक है कि वो जो भी पॉलिसी अपनाए तो वो जज़ायर कारीबी से लेके और इंडोनेशिया के आखिरी साहिलों तक के तमाम मुसलमान जमात की उस पॉलिसी से मुतासिर होते हैं। ये हकीकत बुनियादी तौर पे सैयद मौदूदी रहमहुल्लाह की उस फिक्र के इस तवस्सो और दुनिया भर में उसके फैलाव का एक अमली नतीजा है। मौलाना मौदूदी ने सियासी जमात बनाते हुए इस बात का बहुत ध्यान रखा कि उसमें कोई विरासत के पहलू ना आने पाए। दूसरी मुनफरिद चीज़ उनकी ये थी कि उन्होंने ये कहा कि इस्लामी जद्दोजहद सियासी ज़राए से हो सकती है, इसे फ़ौजी ज़राए से नहीं होना चाहिए। जमात इस्लामी में असल अहमियत तो इसके तंजीमी सेटअप को है, इसलिए कि असल बात यह है कि तंजीम होगी तो दावत होगी, तंजीम होगी तो तरबियत होगी,
تنظیم ہوگی تو سماجی کام ہوگا، اور تنظیم ہوگی تو جتنے مسائل عورت و مرد کے اور مزدوروں کے اور کسانوں کے اور معاشرے کے مختلف طبقات کے ہیں، تبھی ان کے حل کی کوئی شکل نکل سکے گی۔ جماعت اسلامی اصل میں ایک ایسا ادارہ ہے، یا مولانا نے اس ادارے کی ایسی ابتدا کی ہے کہ نہ اس میں نہ صرف سیاسی تربیت ہے، اس میں اخلاقی تربیت ہے، اس میں دینی تربیت ہے، اس میں علم کا حصول ہے۔ میرے لیے تو یہ تحریک عین مقصد زندگی ہے۔ میرا مرنا اور جینا اس کے لیے ہے۔ کوئی اس پر چلنے کے لیے تیار ہو یا نہ ہو، بہرحال مجھے تو اسی راہ پر چلنا اور اسی راہ میں جان دینا ہے۔ کوئی آگے نہ بڑھے گا تو میں بڑھوں گا، کوئی ساتھ نہ دے گا تو میں اکیلا چلوں گا۔ ساری دنیا متحد ہو کر مخالفت کرے گی تو مجھے تنے تنہا اس سے لڑنے میں بھی کوئی باک نہیں۔ میری یہ رائے ہے کہ ہماری تاریخ میں قرن اول کو چھوڑ کر حضرت حسین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جد و جہد کو اور کوشش کو چھوڑ کر کوئی کاوش ہمیں ایسی نظر نہیں آتی جو بیک وقت فکری بھی ہو اور عملی بھی ہو۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے جو فکری بنیادیں مہیا کی ہیں اور جو اعتماد امت مسلمہ کے افراد کو انہوں نے فراہم کیا ہے، اس بنیاد پر انہوں نے ایک تحریک برپا کی ہے۔ جماعت اسلامی کے قیام کے یہ 4 بنیادی مقاصد ہیں: تطہیر و تعمیر افکار، تنظیم، اصلاح معاشرہ اور اصلاح حکومت۔ جب جماعت قائم ہوئی تو اس کے بعد میں نے ضروری سمجھا کہ اس جماعت کا تعلق قرآن سے قائم کروں، اور جو کچھ میں نے قرآن سے سمجھا ہے اسے اس طریقے سے بیان کروں کہ جماعت اور پوری قوم قرآن کی روشنی کے دائرے میں آ جائے، اور وہ قرآن سے تعلق قائم کر کے اس میں شریک ہو سکے، تاکہ جو تبدیلی میرے پیش نظر ہے اور جس کا ماخذ، جڑ اور بنیاد قرآن ہے، اس تک رسائی حاصل کی جا سکے۔ مولانا مودودی نے متحدہ قومیت کے خطرے کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے اس کے خلاف بہت سے مضامین لکھے، جو مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش کے عنوان سے 3 جلدوں اور مسئلہ قومیت نامی کتاب میں شائع ہوئے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کے رکن اور یو پی صوبائی مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری نواب شمس الحسن نے بتایا، یو پی پروونشل مسلم لیگ کونسل نے متفقہ طور پر منظور کردہ ایک قرارداد کے تحت مستقبل کی رہنمائی کی خاطر اسلامی ریاست کے آئین کا مسودہ تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی مقرر کی تھی۔ اس کا واحد اجلاس ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ہال میں ہوا، جس میں مولانا مودودی سمیت تمام ارکان کمیٹی شریک تھے۔ جماعت اسلامی اس 2 قومی نظریے پر مکمل طور پر متفق تھی جس کی بنیاد پر پاکستان کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اس نظریے کی حمایت میں مولانا مودودی نے اس وقت بہترین اور مدلل مضامین لکھے تھے۔ میں یہ بات اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ تاریخ کو مسخ کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکے۔ جہاں تک جمعیت اسلام کا تعلق ہے، یعنی دیوبند کے اور دیگر علماء کا تعلق ہے، انہوں نے تو کانگریس کے ساتھ مل کے اپنا واضح موقف جو تھا اس کا اعلان کر دیا، لیکن جہاں تک مولانا مودودی کا تعلق ہے، انہوں نے اس ضمن میں واضح طور پر پاکستان کی تحریک کی، کم از کم اگر ساتھ نہیں دیا تو انہوں نے مخالفت بھی نہیں کی، اور یہ ان کا ساتھ اس تحریک میں ساتھ نہ دینا سے مراد یہ نہیں کہ وہ اس تحریک کے مخالف تھے، اور یہ تاثر غلط ہے۔ جس وقت مسلم لیگ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ملک کو تقسیم کرانے کے لیے جدوجہد کرے گی، اس وقت میرے سامنے 2 بڑے اہم سوالات تھے جن پر میں اپنی راتوں کی نیند حرام کر کے غور کرتا رہا۔ ایک یہ کہ خدا نخواستہ تقسیم کے لیے جدوجہد کرنے کے بعد مسلم لیگ ناکام ہو جائے اور ملک تقسیم نہ ہو سکے، پھر مسلمانوں کا کیا حشر ہوگا۔ اس وقت درکنار 1947 کے آغاز تک یہ امر یقینی نہ تھا کہ پاکستان واقعی بن جائے گا۔ اس صورت میں ایک دوسری دفاعی لائن ضروری تھی، تاکہ اگر خدا نخواستہ اس مقصد میں ناکامی ہو تو کوئی دوسرا گروہ ایسا موجود رہے جو مسلمانوں کو سنبھال سکے۔ اسی غرض کے لیے اگست 1941 میں جماعت اسلامی قائم کی گئی۔ دوسرا اہم سوال میرے سامنے یہ تھا کہ اگر ملک تقسیم ہو جائے تو ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کا کیا حشر ہوگا اور پاکستان میں اسلام کا کیا حشر ہوگا۔
जहां तक हिंदुस्तान में रह जाने वाले मुसलमानों का ताल्लुक था, तकसीम के बाद मुस्लिम लीग के लिए इस बात का कोई इम्कान न था कि वहां वो उनके लिए कुछ कर सके। इसलिए नागुज़ीर था कि ऐसी मुनज़्ज़म जमात मौजूद रहे जो तकसीम के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों को संभाल सके। ऐसी ही एक मुनज़्ज़म जमात पाकिस्तान के लिए भी दरकार थी ताकि वो तकसीम के बाद इस कौमी रियासत को इस्लामी रियासत में तब्दील करने की कोशिश कर सके। 14 अगस्त 1947 को दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान वजूद में आती है। मौलाना मौदूदी के लिए तो पाकिस्तान दारुल इस्लाम है। मौलाना मौदूदी ने अपनी खुशी का इजहार इन अल्फाज में किया, मैं नई ममलकत को सिर्फ अपना मुल्क नहीं कहता, बल्कि ये इस्लाम का वतन है। हमें सदियों बाद एक ऐसा मौका मिला है कि हम अल्लाह की रियासत को उसकी हकीकी शक्ल में कायम कर सकें और पूरी दुनिया के सामने इस दीन के अंदर रखी हुई फलाह व निजात का हकीकी मुजाहिरा पेश कर सकें। हकीकत यह है कि ये अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। सूबे सरहद में पाकिस्तान या हिंदुस्तान में शमूलियत के मसले पर होने वाले रेफरेंडम के लिए जब मौलाना मौदूदी से सवाल किया जाता है तो वो जवाब देते हैं, अरकान जमात को इख्तियार है कि वो अपनी सवाबदीद के मुताबिक जो राय चाहें दे दें। अगर मैं खुद सूबा सरहद का रहने वाला होता तो इस तस्वाब राय में मेरा वोट पाकिस्तान के हक में पड़ता। रेफरेंडम का जब फैसला हो गया तो उसके मुतालिक हमारे सूबाई अमीर सरदार अली ख़ान साहब ने मौलाना मौदूदी को ख़त लिखा कि हमारे लिए इसमें क्या रहनुमाई है। तो मौलाना ने उनको जवाब दिया कि ये अगर मैं सूबा सरहद का रहने वाला होता और जिन हालात में और जिस मकसद के लिए रेफरेंडम होता है तो मैं पाकिस्तान में वोट देता। दिसंबर 1947 में लाहौर में नौजवानों की तंजीम इस्लामी जमीयत तलबा कायम की जाती है। पाकिस्तान जब कायम हुआ है तो ये उस वक्त ये था कि लोगों में कॉलेज के अंदर बैठकर अगर लोग बैठे होते थे तो नमाज़ पढ़ने के लिए जाने के लिए बात होती थी, नहीं बताते थे कि नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। तो ये तरक्की पसंद लोगों के कब्ज़े में था और स्टूडेंट्स के अंदर तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। लेकिन मौलाना की जो निगाह दूर रस थी और दूरबीन थी, उन्होंने कहा कि आइंदा जो कुछ काम करना है वो तो नई नस्ल ने काम करना है। चुनांचे वो शुरू में ही इस्लामी जमीयत तलबा कायम हुई। ये इस्लामी जमीयत तलबा मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्री रहनुमाई में कायम हुई, अगरचे ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट तंजीम है जिसका अपना दस्तूर है, अपना सेटअप है, अपना उसका नज़म है, अपने उसके फ़ैसले होते हैं। तो ये दिसंबर 1947 में गोया क़याम पाकिस्तान के चंद माह बाद वजूद में आई। इस्लामी जमीयत तलबा में जो स्टडी सर्कल्स का एक जाल फैला हुआ था जो आज कल के मुकाबले में बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा है, और उसमें वो तमाम उन्वानात आ जाते हैं कि जो कुरान हदीस और सुन्नत और सीरत से मुताल्लिक़ हैं और उसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स और करंट इश्यूज़ के हवाले से हैं, और उन दोनों के हवाले से जो शख्सियत बनती है वो भी उसमें मौजूद बहस बन जाते हैं। और ये स्टडी सर्कल हर सतह के होते हैं, स्कूलों के बच्चों के लिए, कॉलेजों के लिए, यूनिवर्सिटी वालों के लिए, और फिर जो जमीयत के ज़िम्मेदारान हैं उनके लिए अलग स्टडी सर्कल। नई मुमलिकत में जमात इस्लामी के कारकुनों की तादाद 385 थी। महाजरीन का एक सैलाब था कि उमड़ा चला आता था। मौलाना मौदूदी की रहनुमाई में जमात इस्लामी के कारकुनों ने महाजरीन के जख्मों का मदावा करने के लिए रात दिन एक कर दिए। मौलाना मौदूदी नई मुमलिकत की इस्लामी शनाख्त में अहम किरदार अदा करते हैं। वो इस्लामी दस्तूर की तश्कील में शब रोज मसरूफ हो जाते हैं। मौलाना मौदूदी कायद-ए-आज़म की जिंदगी में रेडियो पाकिस्तान से इस्लामी निज़ाम हयात के मौजू पर तकारीर करते हैं। मौलाना मौदूदी की रहनुमाई में जमात इस्लामी के कारकुन पूरे मुल्क में इस्लामी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्म अमल हो जाते हैं। दस्तूर के लिए जमात इस्लामी का मरकज व महवर 4 निकाती मुतालबात हैं। हर पाकिस्तानी मुसलमान दस्तूर साज असम्बली से यह मुतालबा करता है कि वो इस बात का ऐलान करे कि पाकिस्तान की बादशाही सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है और हुकूमत पाकिस्तान की इसके सिवा कोई हैसियत नहीं है कि वो अपने बादशाह की मर्जी इस मुल्क में पूरी करे। पाकिस्तान का बुनियादी कानून इस्लामी शरीयत है। वो तमाम कवानीन जो इस्लामी शरीयत के खिलाफ अब तक जारी रहे हैं मनसूख किए जाएंगे और आइंदा ऐसा कोई कानून नाफिज नहीं किया जाएगा जो शरीयत के खिलाफ हो।
हुकूमत पाकिस्तान अपने इख्तियारात उन हुदूद के अंदर इस्तेमाल करेगी जो शरीयत ने मुकर्रर कर दी हैं। कायद आज़म की वफात के सिर्फ 22 दिन बाद 4 अक्टूबर 1948 को मौलाना मौदूदी को गिरफ्तार करके मुल्तान जेल में कैद कर दिया जाता है। वो 28 मई 1950 तक तकरीबन 20 माह दाखिले जिंदा रहते हैं। यूं उन्हें पाकिस्तान के पहले सियासी कैदी का एजाज हासिल होता है। 12 मार्च 1949 को दस्तूर साज असेंबली में करारदाद मकासिद पेश की जाती है। इस करारदाद को पाकिस्तान के आइन की बुनियादी ईंट का दर्जा हासिल होता है। करारदाद मकासिद से पहले दरअसल पाकिस्तान में उसी तरह एक सेकुलर स्टेट थी जिस तरह दुनिया के बाकी इस्लामिक स्टेट्स। ये सैयद मौदूदी थे जिन्होंने 4 नुकाती मुतालबा किया और ये कहा कि रियासत को अपना मकसद, अपनी मंजिल, अपना मिजाज, अपना किरदार, अपना रोल मुतय्यन करना होगा और इसी जद्दोजहद के नतीजे में करारदाद मकासिद पास हुई। मार्च 1949 में करारदाद मकासिद मंजूर की गई, जो मेरा ख्याल है बड़ी मुफस्सल एक करारदाद है, जिसमें इस बात का इतराफ़ किया गया कि पूरी कायनात का कादिर मुतलक अल्लाह तबारक ताला है और पाकिस्तान जो हमें मना है वो इस मकसद के लिए मना है कि यहाँ इस्लाम को नाफिज किया जाएगा। इस वक्त जो भी इस्लामी दफ़ात मौजूद हैं हमारे आइन में, उसके लिए स्पेड वर्क जो है वो उन्होंने किया, या स्पेड वर्क करने वालों में वो बहुत नुमायाँ थे और उनका ये मुकाम कोई छीन नहीं सकता। करारदाद का मुसव्वदा मंजूरी से पहले जेल में मौलाना मौदूदी को दिखाया जाता है। मौलाना मौदूदी अपनी पहली सियासी असीरी से 20 माह बाद रिहा होते हैं। करारदाद मकासिद की मंजूरी के बाद पाकिस्तान की इब्तिदाई तारीख का दूसरा बड़ा वाकया उलमाए कराम के 22 निकात हैं। इस सिलसिले में 21 जनवरी 1951 को कराची में तमाम मकातिब फिक्र के उलमाए कराम का इजलास होता है। 1956 के आइन के सिलसिले में तो मौलाना साहब की और तमाम उलमाए कराम की मुश्तरका कोशिशों से वो 22 नुकात थे जो कि 56 के आइन के दौरान इब्तिदा में तैयार किए गए और उन्हीं को बुनियाद बनाकर 1956 का आइन तरतीब दिया गया, जिसमें सबसे जो जामे और वाज़े जिसने कि आइंदा जाकर तारीख़ में भी बहुत किरदार अदा किया और अब तक वही एक बड़ा एक मौजू अहम है, जिसमें ये ज़िक्र कर दिया गया कि कोई कानून पाकिस्तान में ऐसा नहीं बनेगा जो कुरान और सुन्ना के मुखालिफ होगा। ये एक और 22 नुकात जो थे उलमा कराम के, उसमें मौलाना साहब का बहुत दखल था। उनकी मौजूदगी ने उसमें एक बहुत एहतराम और उसको मौक़र बना दिया। नवाबजादा नसरुल्लाह खां मरहूम ने कहा, मौलाना मौदूदी ने उलमा के 22 निकात पर मुश्तमिल दस्तावेज बुनियादी तौर पर खुद मुरत्तब की। इस ज़िम्न में मौलाना जफ़र अहमद अंसारी ने जो तफसीलात बताईं वो मौलाना मौदूदी की दूरंदेशी और दीन से मोहब्बत की दलील हैं। ये उनकी एक बेमिसाल खिदमत है। अफसोस कि जिसे खुद दीनी हलकों में भी महज सियासी मुखालफत की बुनियाद पर सराहा नहीं जाता। 1953 में सूबे पंजाब में तहरीक ख़त्म नबूवत अपने उरूज पर थी। जलसे, जुलूस और हंगामे रोजमर्रा का मामूल बन गए थे। कौम कादियानियों को अक़लियत करार देने का मुतालबा कर रही थी। मौलाना मौदूदी कादियानी मसला नामी किताबचा लिखते हैं और हुकूमत को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कादियानी मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम हैं। इस दावे के हवाले से मौलाना मौदूदी हर बाशऊर आदमी को अपनी महकम दलीलों से भी कायल करते हैं कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी पैगंबर की जरूरत नहीं। 28 मार्च 1953 को लाहौर में पुलिस ने शब खून मारा और सेफ्टी एक्ट के तहत मौलाना मौदूदी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये मौलाना की दूसरी गिरफ्तारी थी। फौजी अदालत में मुकदमे की समाअत हुई और मौलाना मौदूदी को नाकर्दा गुनाह की सजाए मौत सुनाई गई। जब दीवानी अहाते में मुझे फांसी का हुक्म सुनाया गया और साथ ही 1 हफ्ते के अंदर रहम की अपील करने के हक से मुझे आगाह किया गया तो मेरे जहन में अलग तरतीब 3 ख्याल माअन आए। एक ये कि जालिम से रहम की अपील करना मेरे उसूल और मेरी इज्जत नफ्स के खिलाफ है। दूसरे ये कि मैं मुआफ़ी किस बात के लिए मांगूं? क्या इस बात के लिए कि मुझे जन्नत में क्यों भेज रहे हो? जाहिर बात है कि सारी उम्र दीन की खिदमत करके भी दूसरी तरह मौत मरते हुए
جنت جانا ویسا یقینی نہیں ہو سکتا جیسا کہ اس شہادت کی موت کی صورت میں یقینی ہے۔ پھر کیا میں یہ کہوں کہ مجھے جنت سے بچاؤ؟ تیسرے یہ کہ اگر مجھ جیسے آدمی نے بھی رحم کی اپیل کر دی تو پھر اس ملک کے عام لوگوں میں غیرت و حمیت کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ مولانا مودودی نے فوراً جواب دیا کہ مجھے کسی سے رحم وحم کی اپیل کرنے کی نہ ضرورت ہے، نہ میں کوئی کسی کے رحم کی اپیل کروں گا۔ موت کے فیصلے زمین پر نہیں ہوتے ہیں، موت کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں۔ اگر آسمان پر میری موت کا فیصلہ ہو گیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے موت سے نہیں بچا سکتی، اور اگر وہاں میری موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہے تو آپ لوگ الٹے بھی لٹک جائیں، میرا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتے۔ جب مولانا کو پھانسی کی سزا کا اعلان ہوا تو میں اس وقت مکے میں تھا۔ مجھے یاد ہے کہ کنگ سعود نے اس پر احتجاج کیا تھا اور حکومت کو ہماری لکھا تھا کہ اس سزا کو ختم کیا جائے، اور اس کا اثر ہوا تھا۔ 13 مئی کو حکومت پاکستان مجبور ہو گئی باہر کے اور اندرون ملک کے جو احتجاج تھے ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے۔ مولانا مودودی 26 ماہ بعد 28 اپریل 1955 کو ڈسٹرکٹ جیل ملتان سے رہا ہوتے ہیں۔ تاریخ نے مولانا مودودی کی رائے تسلیم کرنے میں 21 برس صرف کر دیے۔ مولانا مودودی نے قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کے سلسلے میں جو کتابچہ تحریر کیا تھا اس پر عمل درآمد 1974 کو کیا گیا۔ ادھر چودھری محمد علی 11 اگست 1955 کو ملک کے وزیر اعظم بنتے ہیں۔ 23 مارچ 1956 کو ملک کو پہلا آئین ملا۔ اس کی روح سے ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دیا گیا۔ جون 1956 میں مولانا مودودی معتمر عالم اسلامی کی کانفرنس میں شرکت کے لیے شام کے دارالحکومت دمشق جاتے ہیں، جہاں آپ عالم اسلام کے ممتاز رہنماؤں سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ آپ واپسی میں حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا۔ آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حاضری دیتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ چیز کسی مسلمان کے بس کی نہیں کہ وہ حجاز جانے کے بعد مدینے کا قصد نہ کرے، اور مدینے کا قصد کرتے وقت مزار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا اور خواہش سے اپنے دل کو خالی رکھے۔ مدینہ منورہ کی اصل جاذبیت یہی تو ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پاک ہے۔ 8 اکتوبر 1958 کو ملک میں مارشل لاء لگایا گیا اور سیاست کی بساط لپیٹ دی گئی۔ مولانا مودودی سیاست کے صحرا سے نکلے اور علم و تحقیق کے سمندر سے اپنی پیاس بجھانے لگے۔ مولانا مودودی کی خواہش ہے کہ تفہیم القرآن کو زیادہ مؤثر انداز میں تحریر کرنے کے لیے ان مقامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ چنانچہ مولانا مودودی 2 نومبر 1959 کو کراچی سے بحری جہاز کے ذریعے تاریخی سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ آپ تقریباً 3 ماہ تک بلاد اسلامیہ کی سیاحت کرتے ہیں۔ اس سفر میں آپ کو دوسرے حج کی سعادت بھی حاصل ہوتی ہے۔ نومبر 1960 میں سعودی عرب کے فرما روا خادم حرمین شریفین شاہ سعود کی درخواست پر اسلامی یونیورسٹی مدینہ کی اسکیم تیار کرتے ہیں۔ مولانا کا جہاں تک 20ویں صدی کے عالم اسلام پر ان کے اثرات کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے جو سینٹرز ہیں جیسے ٹرکی ہے یا ایجپٹ ہے یا ایون انڈونیزیا ملائیزیا یہ حوالے ہیں، اور خصوصاً جو ہے سعودی عربیہ میں بھی جہاں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ریزسٹنس ہے باہر کے کسی خیال کو اپنے خیال پر فوقیت دینے کی، تو ان سب جگہوں پر مولانا کا بہت امپیکٹ ہے۔ اور جہاں تک تھوڑا بہت میری معلومات ہیں، جو 20ویں صدی میں جو مذہب کے حوالے سے جہاں بھی دنیا میں کام ہوا ہے وہاں مولانا ایک بہت اہم اور بڑے رابطے کے طور پر کہہ لیجیے یا حوالے کے طور پر ان کی باتوں سے
फैज़ हासिल किया गया है। उस जमाने में हुकूमत की सरपरस्ती में इनकार हदीस का फितना सर चढ़कर बोल रहा था। मौलाना मौदूदी ने सितंबर 1961 में तर्जुमानुल कुरान का मनसब रिसालत नंबर निकालकर इस फितने के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। बाद में यह तहकीकी काम सुन्नत की आईनी हैसियत के उन्वान से किताबी शक्ल में शाया हुआ। तमाम मगरबियत ज़दा लोगों को ये मसलक अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि इस्लाम से निकलकर मुसलमान रहने का इससे ज़्यादा अच्छा नुस्खा अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका है। आखिर इससे ज़्यादा मज़े की बात और क्या हो सकती है कि जो कुछ मगरिब में हलाल और मुल्ला के इस्लाम में आज तक हराम रहा है वो हलाल भी हो जाए और कुरान की सनद उन हलाल करने वालों के हाथ में हो। मुल्क को तकरीबन 3.5 बरस बेआइन रखने के बाद अय्यूब खान मार्च 1962 में मुल्क को सदारती दस्तूर देते हैं। मौलाना मौदूदी अलल ऐलान कहते हैं कि ये दस्तूर न तो जमहूरी है और न इस्लामी, क्योंकि 1956 के आइन में तो पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया गया था, लेकिन 1962 के आइन के पहले आर्टिकल में इसे सिर्फ जमहूरिया पाकिस्तान कहा गया है। मौलाना मौदूदी का मौक़िफ़ यह था कि अगर आप इस दस्तूर को रद्द करते हैं तो उससे एक क्राइसिस पैदा होगा और कोई रास्ता नहीं निकलेगा। अगर इसको अमेंड कर दें तो इसको हम 56 के दस्तूर से करीब ला सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने 6 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तजवीज़ की कि अगर ये 6 तरमीमें इसमें कर दी जाए तो फिर हमारे सारे मुताबात पूरे हो जाते हैं और 56 के दस्तूर के लेटर एंड स्पिरिट से यह महंग हो जाता है। ये वो जमाना था जब मुल्क फौजी आमिरियत के शिकंजे में बुरी तरह जकड़ा हुआ था, लेकिन जमात इस्लामी ने अक्टूबर 1963 में अपने कुल पाकिस्तान इज्तिमा का फैसला किया। ये इज्तिमा तकरीबन 8 बरस बाद मुनक़िद हो रहा था। 21 अक्टूबर को हुकूमत ने जलसे को नाकाम बनाने के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। मौलाना मौदूदी ने बगैर लाउड स्पीकर के तारीखी खिताब किया। कि आपकी राह में जो रुकावट भी डाली जाए उस पर न तो मुस्तैल होकर आप जोर का तलावन खो बैठें और न दिल शिकस्ता होकर अपने मकसद के बजाय रुकावट डालने वालों का मकसद पूरा करें, बल्कि हर रुकावट पेश आने पर आपका अज़्म दिल का कायम रहना चाहिए और जज्बात की गर्मी के बजाय जज्बात की गर्मी से अपने दिल दिमाग को महफूज रखकर आपको वो राह इख्तियार करनी चाहिए जो हिकमत के मुताबिक हो। हिकमत ये है कि आप बस एक ही बड़ी राह पर आंखें बंद करके चलने के आदी न हो, बल्कि आप में ये सलाहियत हो कि एक रास्ता बंद होते ही 10 दूसरे रास्ते पर वक्त निकाल सके। जिस शख्स में हिकमत नहीं होती वो एक राह को बंद पाकर बैठ जाता है और इसके साथ अगर वो बेसब्र भी हो तो फिर या तो उस रुकावट से अपना सर छोड़ लेता है या रवि से ही बाज आ जाता है। मगर जिसे अल्लाह ने हिकमत और सब्र दोनों से नवाजा हो वो जिए रवा की तरह होता है जिसकी मंजिल कोई चीज भी खोटी नहीं कर सकती। चट्टानें मुंह देखती रह जाती हैं और दरिया किसी और तरफ से अपनी मंजिल की तरफ। तिरसठ के इज्तिमा में भी मैं लाहौर में था और उस इज्तिमा में शरीक हुआ था, तो गोलियां इधर उधर से बरस रही थी। उस वक्त मैं जलसे में सामने बैठा था। आगा गुलाम सिद्दीक जान सरहदी, रंडोवान खान वाले, पीर अमीनुल्लाह जान सरहदी, ये दोनों रुकन थे जमात के। तो मौलाना अपनी जगह से हिले नहीं और जब उनसे कहा गया कि आप हट जाएं, उसने कहा मैं हटूंगा तो खड़ा कौन रहेगा। तो मौलाना खड़े रहे और गोलियां बरसती रहीं। उसी साल इस्लाम के तसव्वुर रियासत और उसके सियासी निज़ाम से मुताल्लिक़ मौलाना मौदूदी की मुख्तलिफ तहरीरें इस्लामी रियासत के उन्वान से शाया हुई। ईरान के नामवर आलिम दीन आयतुल्लाह मोहम्मद अली तस्खीरी अपने एक मजमून में लिखते हैं, इमाम मौदूदी की किताब इस्लामी रियासत को अगर मुस्लिम दुनिया में जदीद और हमगीर बेदारी का सरचश्मा करार दिया जाए तो जर्रा बराबर मुबालगा न होगा। इसमें इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी के बारे में अहम बुनियादी सवालात के तसल्ली बख्श मगर मुख्तसर जवाबात हैं। इस किताब ने मुस्लिम दुनिया में अवामी बेदारी पैदा की है। सैयद मौदूदी की इसी किताब से इमाम खुमैनी मुतासिर हुए और उन्होंने गोया इस किताब में अपना नजरिया विलायतुल फ़क़ीह शामिल कर दिया।
جس کا خصوصاً ایران اور عراق کے تمام حصوں کے مسلم عوام پر زبردست اثر پڑا۔ یہی وہ کتاب ہے جو ایران میں اسلامی انقلاب برپا ہونے کا اہم عامل اور نظریاتی اساس بنی، پھر اسلامی مملکت کے قیام کی بنیاد اور اس کے دستور کی روح بنی۔ نومبر 1963 میں مولانا مودودی کی رہنمائی میں جماعت اسلامی نے دستور میں ترامیم کے لیے ملک گیر تحریک چلائی۔ چنانچہ 6 جنوری 1964 کو جماعت اسلامی خلاف قانون قرار دے دی گئی اور مولانا مودودی سمیت مرکزی مجلس شورا کے ارکان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ مولانا کی تیسری گرفتاری تھی۔ عدالتوں میں اپیل کی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان جماعت اسلامی پر عائد پابندی کو منسوخ کر دیتی ہے۔ 9 اکتوبر 1964 کو مولانا مودودی اور ان کے ساتھیوں کی نظر بندی غیر قانونی قرار دے کر انہیں رہا کر دیا جاتا ہے۔ ملک میں نئے انتخابات کا اعلان ہو چکا تھا۔ حزب اختلاف کی تمام بڑی جماعتوں نے صدر کے عہدے کے لیے ایوب خان کے مقابل مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو نامزد کر دیا تھا۔ جب فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے خلاف کوئی امیدوار کھڑا نہیں ہوتا تھا تو اس موقع پہ محترمہ فاطمہ جناح کو امیدوار کے طور پر کھڑا کرنا اور اس میں مولانا صاحب کا اتفاق کرنا کہ خاتون بھی انتخاب لڑ سکتی ہے صدارتی، یہ ایک بہت بڑا سیاسی فیصلہ تھا، اجتہادی فیصلہ تھا جو انہوں نے اس صورت میں جمہوریت کو آگے بڑھانے کی خاطر کیا۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی انتخابی مہم میں جماعت اسلامی کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ مولانا مودودی پیرانہ سالی کے باوجود ملک گیر دورے کر کے رائے عامہ ہموار کرتے ہیں۔ جب مس جناح لاہور آئی تھیں تو انہوں نے خاص طور پہ مجھے میری والدہ کے ساتھ بھیجا تھا مس جناح سے ملنے کے لیے، اور مس جناح کے لیے تھوڑا سا میں نے کام بھی کیا تھا۔ مولانا نے جو فاطمہ جناح کی کمپین میں جو بات کہی، میں سمجھتا ہوں اس میں بنیادی استدلال ان کا اب بھی ریلیونٹ ہے۔ انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ایوب خان میں مرد ہونے کے علاوہ کوئی خوبی نہیں ہے اور فاطمہ جناح میں عورت ہونے کے علاوہ کوئی خامی نہیں ہے۔ 2 جنوری 1965 کو صدارتی انتخابات ہوئے۔ وقت کے آمروں نے شمع جمہوریت کی کرنیں روشن نہ ہونے دیں۔ ستمبر 1965 میں پاک بھارت جنگ ہوتی ہے۔ مولانا مودودی اور حزب اختلاف کے دیگر رہنما حکومت کو اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک بڑے نازک موقع پر ہیں اور اس موقع کے اوپر یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ قوم اور حکومت کے درمیان کسی قسم کے اختلاف رائے کا یا اختلاف نقطہ نظر کا مظاہرہ کیا جائے۔ حاکمان وقت نے گزشتہ 17 برس سے مولانا مودودی پر ریڈیو پاکستان کے بند دروازے مجبوراً کھول دیے۔ آپ نے ریڈیو پاکستان لاہور میں 5 تقاریر ریکارڈ کرائیں اور عوام کو جہاد کی اہمیت اور ان کے فرائض سے آگاہ کیا۔ خلافت و ملوکیت مولانا مودودی کی زندگی کے آخری دور کی ایک بہت اہم کتاب ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سید ابوالعلا مودودی جب یہ کتاب لکھ رہے تھے تو ان کے ذہن میں نہ کوئی سیاست تھی، نہ کوئی اس طرح کے جماعت اسلامی کے مستقبل کے بارے میں اندیشے تھے کہ میں اگر سچ بات کروں گا تو مسلمانوں کا کون سا گروہ ناراض ہوگا اور کون سا گروپ قریب آئے گا۔ یہ تو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اس تاریخ اسلام کا انتہائی درد مندی کے ساتھ جائزہ لیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح سے خلفائے راشدین کے بعد خلافت مکمل طور پہ ملوکیت میں بدل گئی۔ 1968 میں مولانا مودودی نے خرابی صحت کی بنا پر جماعت اسلامی کی امارت سے 1 سال کے لیے رخصت لی اور 23 اگست کو لندن روانہ ہوئے۔ شدید علالت کے بعد کمزوری کے باوجود مولانا مودودی اپنی علمی اور دعوتی مصروفیات جاری رکھتے ہیں اور اس ضمن میں دیگر تقریبوں کے ساتھ ساتھ لندن میں ایک عظیم الشان اجتماع سے خطاب کرتے ہیں جس میں مسلم اور غیر مسلم دانشوروں نے شرکت کی اور مغربی اقوام اور دین اسلام کے موضوع پر آپ کی بصیرت افروز تقریر سے بھرپور استفادہ کیا۔
اس کے ساتھ میں آپ کو اس بات کی طرف خاص طور پر توجہ دلاؤں کہ ان ملکوں میں رہنا آپ کے لیے اس طرح سے ایک اپرچونٹی ہے، ایک موقع ہے اسلام کو غالب کرنے کا، اسی طرح سے یہاں رہنا ایک موقع پیدا کرتا ہے آپ کے مغلوب ہو جانے کا۔ اگر آپ نہ مغلوب ہوں تو آپ کی آئندہ نسلوں کے مغلوب ہوں۔ اگر آپ نے یہاں اپنی تعلیم کا انتظام نہ کیا، اپنے بچوں کی تعلیم کا، تو میرا خیال یہ ہے کہ دوسری نسل سے ہی اسلام وقت ہونا شروع ہوگا، اور کسی نسل تک پہنچتے ان کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ ہم مسلمانوں کی نسل کے ہیں، ہم کبھی مسلمان تھے۔ 29 دسمبر کو آپ وطن واپس پہنچتے ہیں۔ اس دوران ملک میں آمریت کے خلاف فیصلہ کن جدوجہد شروع ہو چکی تھی۔ پورے ملک میں جلسے، جلوس اور ہڑتالیں روزمرہ کا معمول تھیں۔ 10 مارچ 1969 کو راولپنڈی میں صدر ایوب خان اور حزب اختلاف کے درمیان مذاکرات شروع ہوتے ہیں۔ ان میں مولانا مودودی بھی شامل ہیں۔ 25 مارچ 1969 کو ایوب خان بالآخر صدارت سے مستعفی ہو جاتی ہیں۔ ستمبر 1969 میں آپ مراکش کے دارالحکومت رباط میں منعقدہ OIC کے تاسیسی اجلاس میں بطور مبصر شرکت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کا آخری عمر ادا کیا۔ ادھر ملک اپنی تاریخ کے سب سے بڑے انتشار سے گزر رہا تھا۔ بیرونی طاقتیں ملک کے مشرقی حصے پر اپنی نظریں جمائے ہوئے تھیں۔ مولانا مودودی اسلامی قوتوں کو مجتمع کرنے کے لیے 31 مئی 1970 کو پورے ملک میں یوم شوکت اسلام منانے کا اعلان کرتے ہیں۔ ملک کے طول و عرض میں وہ دن بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ 7 دسمبر 1970 کو ملک کی تاریخ میں پہلے عام انتخابات ہوئے۔ مولانا نے 4 دسمبر کو لاہور کے جلسہ عام میں پیش گوئی کر دی تھی۔ اگر ان انتخابات کے نتیجے میں ایسے لوگ کامیاب ہو گئے جن کی نگاہ میں اصل اہمیت صرف اپنے اقتدار کی ہوگی تو اس ملک کو ایک صحیح آئین ملنا مشکل ہو جائے گا، اور اگر اسے صحیح آئین نہ مل سکا تو ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ پھر اس طرح بکھرنے کے بعد کوئی ٹکڑا بھی اپنی آزادی محفوظ نہیں رکھ سکے گا۔ یہ پیش گوئی درست ثابت ہوئی۔ 16 دسمبر 1971 کو سقوط ڈھاکہ کے بعد مشرقی پاکستان ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ تفہیم القرآن کو مولانا مودودی کا سب سے بڑا کارنامہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ 7 جون 1972 کو مکمل ہوئی۔ اس کی تکمیل میں تقریباً 30 سال 4 ماہ صرف ہوئے۔ قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور تفہیم القرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی تفسیر ہے۔ یہ تفہیم القرآن یوں سمجھیے کہ جو مولانا کا نقطۂ نظر تھا اور جس پر انہوں نے تحریک چلائی، اسی کو تفہیم القرآن کے ذریعے سے بھی انہوں نے گویا کہ محکم بنایا اور مدلل بنایا، قرآن حکیم کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑا ہے۔ اور آج کے جدید تعلیم یافتہ نوجوان کے لیے وہی واحد یعنی ذریعہ بن سکتی تھی کہ قرآن مجید کے فہم کو حاصل کر سکے۔ تفہیم القرآن یقیناً ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے اردو جیسی زبان میں، جو اس زمانے میں جب یہ لکھی گئی اور بھی کم آیا تھی، بہت ساری جدید وکیبلری ہمارے یہاں نہیں آئی تھی، مگر اس کے باوجود اس کتاب نے اسلام کو جتنا آسان اور جتنا واضح اور جتنا کلوزر ٹو لائف پریکٹیکل مذہب بنا کر دکھانے کی کوشش کی ہے، غالباً میری نظر سے کوئی اور تفہیم ایسی نہیں گزری۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ماحول مولانا نے مقدمے میں پیش کیا کہ کس طرح آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ مقدمہ ہی اتنا عظیم ان کا کارنامہ ہے، اتنی عظیم تحریر ہے کہ وہ زندہ رہے گی، اور 21ویں صدی میں بلکہ اس کے مفاہیم، اس کے مطالب، اس کے معنی اور زیادہ نکھرتے چلے جائیں گے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے بہت آسان اور سہل زبان میں جو اصل دعوت ہے اس قرآن و سنت کی، وہ عوام الناس کے ذہن نشین کر دیا، اور اس کو خاص طور سے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو اس کے لیے کام کرنے پر آمادہ کیا۔ مولانا کی تفہیم کو ایک یہ بڑی بنیادی جو ہے فوقیت حاصل ہے دوسری تفاسیر پر کہ مولانا نے ہر جلد کا ایک انڈیکس اور ایک اشاریہ موضوعات کے اعتبار سے انہوں نے تیار کیا، اور کوئی بھی کسی موضوع پر لکھنے والا ہو
قرآن حکیم کی متعلقہ آیات جہاں جہاں ہیں اسے سہولت ہو جاتی ہے. میں نے تفہیم القرآن اس اعتبار سے بڑی منفرد تفسیر ہے کہ دور جدید کے ان مغربی تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے، جیسا کہ مولانا نے خود لکھا ہے کہ ان کے مخاطبین علماء کرام یا قرآن مجید کے متخصصین نہیں ہیں، بلکہ وہ مغربی تعلیم یافتہ لوگ ہیں کہ جو قرآن پاک کے پیغام کو عام طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں اور تفسیر کے فنی اور دقیق مباحث سے دلچسپی نہیں رکھتے. ان حضرات کے لیے مولانا کی تفسیر اردو زبان کی اس وقت تک بہترین تفسیر ہے. ہمارے پاس اس وقت تفہیم القرآن کے علاوہ کوئی ایسی تفسیر موجود نہیں ہے جو جدید مائنڈ سیٹ کو دین سے ذہنی سطح پر مانوس رکھ سکے. مولانا مودودی اپنی اس عظیم کاوش کے بارے میں نہایت انکسار سے ان خیالات کا اظہار کرتے ہیں. بندہ اپنے رب کے حضور عاجزی کے ساتھ چند اوراق لیے کھڑا ہے اور ایک زمانہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ محنت دین حق کے لیے تھی، یہ تفسیر تفہیم حق کے لیے ہے، اور یہ زندگی شہادت حق کے سوا کسی کام کے لیے وقف نہیں رہی. اور یہ خدا ہی ہے جو اپنے بندوں کو اس کی توفیق دیتا ہے، جس طرح کہ اس نے اپنے اس بندے کو توفیق دی ہے. مولانا مودودی خرابی صحت کی بنا پر 31 اکتوبر 1972 کو جماعت اسلامی کی امارت سے علیحدہ ہو گئے. انہوں نے اس سے فارغ ہونے کا خود ہی فیصلہ کیا اور خود ہی تمام ارکان جماعت کو ایک خط بھیجا کہ بھئی آئندہ کے لیے مجھے منتخب نہ کیا جائے. تو اس طریقے سے یہ تبدیلی واقع ہوئی. آپ 31 برس سے زیادہ عرصے اس منصب پر فائز رہے. جنوری 1974 میں سعودی عرب میں رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس میں آپ کو امام المسلمین کے خطاب سے نوازا جاتا ہے. 26 جون 1975 کو آپ لاہور میں جماعت اسلامی کے نئے مرکز منصورہ کا افتتاح کرتے ہیں. 67 میں یہ زمین ان کے امارت کے زمانے میں ان کی ہدایت کے مطابق یہ خریدی گئی، اور پھر انہوں نے اس کے لیے اپیل کی کہ لوگ جو دے سکتے ہیں دیں. جماعت کا ایک مرکز تعمیر ہو رہا ہے جو صرف جماعت اسلامی کا مرکز نہیں ہوگا بلکہ عالمی اسلامی تحریکوں کا مرکز بھی ہوگا. اور اس اپیل کے نتیجے میں اتنا فنڈ جمع ہو گیا کہ جماعت نے 1974 میں وہ کام شروع کر دیا یہاں تعمیر کا، اور پھر انہوں نے سب سے پہلے یہاں مسجد کی تعمیر کا سنگ بنیاد خود اپنے دستے مبارک سے رکھا. اکتوبر 1975 میں آپ نے جامع پنجاب طلبہ یونین کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان جلسے میں سیرت کا پیغام کے موضوع پر خطاب کیا. ہم بیک وقت ایک ایسے انسان کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمیں ہماری زندگی کے ہر شعبے کے متعلق رہنمائی دیتا. یہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دنیا کی کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے جس کی طرف ہم ہدایت کے لیے رجوع کریں، جس کا پیغام ہم تلاش کریں، کیونکہ صرف وہ ایک ہستی ہے جس کی پیش کردہ ہدایت بالکل صحیح اور معتبر ذریعے سے اور بالکل قابل اعتماد ذریعے سے. قرآن جو آپ نے پیش فرمایا 1400 برس پہلے جو زبان تھی آج بھی عربی زبان اسی مقام پر ہے. قرآن اس کو پکڑ کے بیٹھ گیا ہے، نہ اس کی گرامر بدلی، نہ اس کی ڈکشنری بدلی، نہ اس کی تلفظ بدلا اس کا، نہ اس کے محاورے بدلے. ایک ایک چیز عربی زبان میں بالکل اسی طرح استعمال ہو رہی ہے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے، دنیا کی تاریخ میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ 1400 برس تک کسی زبان میں کوئی تغیر واقع نہ ہو. 1978 میں آپ کو عالم اسلام کے مشہور پہلے شاہ فیصل ایوارڈ سے نوازا گیا. مولانا مودودی تفہیم القرآن کی طرح سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جامع کتاب تحریر کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن خرابی صحت کے سبب یہ کام ان کی خواہش کے مطابق پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکا. تاہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے حوالے سے آپ کے تحریر کردہ مضامین 2 جلدوں میں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے شائع ہوئے. آپ 25 مئی 1979 کو علاج کی غرض سے امریکہ گئے. آپ نے 22 ستمبر کو وفات پائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولانا کے حق پہ دعا کرنے والے شمار نہیں ہو سکتے. کتنی پلکوں پہ ہے روشن تیری یادوں کے دیے، کتنی پلکوں پہ ہے روشن
تیری یادوں کے دیے دیکھ تو مڑ کے ذرا روٹھ کے جانے والے آبرو دین محمد کی بڑھانے والے. 25 ستمبر 1979 کو آپ کی 76ویں سالگرہ کے دن آپ کے جسد خاکی کو وطن لایا جاتا ہے. اگلے روز آپ کو اچرا لاہور میں واقع گھر کے لان میں عین اسی جگہ سپرد خاک کیا جاتا ہے جہاں آپ کی وہ شہرہ آفاق عصری مجالس منعقد ہوتی تھیں جس میں بلا روک ٹوک ہر خاص و عام شریک ہو کر ہر قسم کے سوالات کا تسلی بخش جواب پاتا تھا. مولانا مودودی ایک عظیم ریفارمر تھے. انہوں نے دل ہی نہیں ذہن بدل دیے. مولانا مودودی نے صحرا میں اذان دی. اس اذان کی بازگشت آج پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے. آبرو دین محمد کی بڑھانے والے آبرو دین محمد کی بڑھانے والے شمع تفہیم خدا سب کو دکھانے والے آبرو دین محمد کی بڑھانے والے آبرو دین محمد کی بڑھانے والے شمع تفہیم خدا سب کو دکھانے والے آبرو دین محمد کی بڑھانے والے آبرو دین محمد کی بڑھانے والے